ہم تمہارا دلہن ہے، ہمارے ساتھ لوڈو کھیلے گا؟ وہ 12 سالہ پٹھانی لڑکی ناک سکیڑتی بولی تو ہارون خان اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورنے لگا۔ شرافت سے اندر جاؤ، مردان خانے میں قدم رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ شدید غصے میں بولا تھا۔ یہ ستم کم نہیں تھا کہ روایت کے چلتے اس کا نکاح 12 سالہ لڑکی سے ہو گیا تھا اور اب وہ اسے لوڈو کھیلنے کا کہہ رہی تھی۔ سب صحیح کہتا ہے، تم صرف چڑچڑ کرتا ہے، وہ غصے سے کہتے پلٹنے لگی جب ہارون نے اس کا بازو پکڑا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پل بھر کو ٹہر سا گیا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اسی شام غصے میں سب کچھ چھوڑ کر امریکہ چلا گیا تھا اور پھر اپنے دادا کے انتقال کے بعد 5 سال بعد لوٹا تو اس لڑکی کو دیکھ ہارون نے دھڑکتے دل کے ساتھ چند قدم آگے بڑھائے۔ آج پورے 5 سال بعد وہ حویلی لوٹا تھا۔ نہ جانے کیسا سلوک ہونا تھا گھر والوں کا۔ اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور دھیمی معدبانہ آواز میں سلام کیا۔ السلام علیکم تایا ابا، چچا جان۔ اس کی آواز دلان کے خاموش ستونوں سے ٹکرا کر واپس آئی مگر سامنے سے کوئی جواب نہ ملا۔ تایا ابا نے تسبیح پھیرتے ہاتھ کو ایک لمحے کے لیے روکا، چہرے پر بیزاری اور سختی لاتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ چچا جان نے تو سر اٹھا کر دیکھا تک نہیں، جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ حویلی کے خادم بھی دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے مگر کسی میں آگے بڑھ کر ہارون کا سامنا اور سامان اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ ہارون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ امریکہ میں ایک کامیاب بزنس مین تھا جہاں اس کے اشارے پر کام ہوتے تھے، لیکن یہاں اس کی اپنی حویلی میں اس کے سلام کو ہوا میں اڑا دیا گیا تھا۔ وہ دانت چباتے خود کو ضبط کرتا ہوا دالان کے ایک بڑے ستون کے پاس جا کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا راتوں رات بھاگ جانا سب کے دلوں میں ایک گہرا زخم چھوڑ گیا تھا، مگر جس طرح کی سرعام بے عزتی کی اسے امید نہیں تھی۔ اچانک اندرونی دالان سے پیروں کی نرم چاپ سنائی دی۔ ہارون نے سرد آہ بھرتے ہوئے جیسے ہی سر اٹھایا، اس کے جسم میں ایک سنسری سی دوڑ گئی۔ ایک لڑکی ہاتھ میں پانی کا شیشے کا گلاس لیے نہایت دھیمی قدموں سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے سفید ریشمی چادر اوڑھ رکھی تھی جس کے کناروں پر باریک کڑھائی تھی۔ اس کی گہری سرمئی آنکھیں، چہرے پر بلا کا معصوم سا حسن اور سیدھی ناک پر چمکتی ہوئی چھوٹی سی لونگ، اس کا پورا سراپا ایسا تھا کہ ہارون کی نظر اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی۔ وہ سحر زدہ سا اسے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی نے ہارون کے بالکل قریب آ کر بغیر نظریں ملائے انتہائی سرد چہرے کے ساتھ گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ہارون نے گلاس پکڑا، اس کی انگلیاں سس کے ساتھ ہلکی سی مس ہوئی تو اسے ایک کرنٹ سا احساس ہوا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے ہی والا تھا کہ وہ لڑکی ایک پل بھی ضائع کیے بغیر چادر کا بلو سنبھالتے ہوئے رخ موڑ کر تیزی سے چلی گئی۔ ہارون نے اپنی پانی کا ایک گھونٹ لیا اور وہیں قریبی کرسی پر بیٹھتے اپنے کزن شارق کا کندھا زور سے ہلایا۔ اس کی آواز میں حیرت اور بے چینی صاف نمایاں تھی۔ شارق، او شارق، سنو ذرا۔ شارق نے جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا سر اٹھایا۔ جی ہارون بھائی، خیر تو ہے؟ آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ہارون نے دور جاتی اس لڑکی کے پشت کو طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمی سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ یہ لڑکی کون ہے شارق؟ اتنی خوبصورت اور پیار میں نے حویلی میں ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ چچی کی طرف کی کوئی مہمان ہے کیا؟ شارق نے پہلے تو ہارون کے چہرے کے تاثرات دیکھے اور پھر اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ ہلکی آواز میں ہنسا اور بولا، ہارون بھائی، واقعی امریکہ نے آپ کی یادداشت پر اچھا خاصا اثر ڈالا ہے۔ یہ کوئی باہر کی مہمان نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اجنبی ہے، اور یہ کوئی نہیں آپ کی اپنی منصوبہ، آپ کی اپنی بیوی پلوشا ہے۔ کیا پلوشا؟ ہارون کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بجا۔ اس کے ذہن کے پردے پر 5 سال پرانی وہ تصویر کسی فلم کی طرح چلی جب ایک 12 سالہ چھوٹی سی پٹھانی لڑکی ناک سکیڑے روتی ہوئی زبان میں ضد کر رہی تھی کہ ہمارے ساتھ لوڈو کھیلو۔ وہ صدمے اور حیرت کے اس نامعلوم سے احساس کے تحت دور جاتی پلوشا کو تکنے لگا۔ وہ 12 سال کی روتی ہوئی بچی اب 18 سال کی ایک بے پناہ حسین اور سحر انگیز دوشیزہ بن چکی تھی، جس کے ایک ہی لفظ نے ہارون کے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پلوشا دلان کے دوسرے کونے بچھے قالین پر اپنے کزن دانیال کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ہارون کرسی پر بیٹھا مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب جو منظر اس کے سامنے تھا وہ اس کے اندر حسد کی آنکھ بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ پلوشا دانیال کے پاس بیٹھتی جیسے کھل اٹھی۔ وہ دانیال سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اس کے لطیفوں پر کھلکھلا رہی تھی۔ وہ چچی کو دیکھ کر مسکراتی، گھر کے نوکروں کے اشارے سے کام بتاتی، یعنی وہ سب کے لیے وہی پرانی پیاری پلوشا تھی سوائے ہارون کے۔ ہارون کے لیے اس کے پاس صرف ایک پتھر جیسی سرد مہر دیوار تھی۔ ہارون سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ وہ تلملا اٹھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور جان بوجھ کر پلوشا کے قریب سے گزرتے ہوئے رک گیا۔ اس نے پلوشا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے گلا صاف کیا اور دھیمے لہجے میں بولا، پلوشا کیسی ہو تم؟ پلوشا نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کی نظر دانیال کے چہرے پر تھی اور وہ اس کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ ہارون کے وجود کو اس نے اس طرح ہوا میں اڑا دیا جیسے وہاں کوئی مچھر گنگنا رہا ہو۔
ہارون کے ماتھے پر غصے کی رگیں ابھر آئیں۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے تھوڑا اونچی اور سخت آواز میں پکارا، پلوشا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، میری طرف دیکھو۔ پلوشا نے اب بھی ہارون کی طرف رخ نہیں کیا، بلکہ دانیال کی طرف منہ کر کے انتہائی پرسکون آواز میں کہا، دانیال، ذرا وہ سامنے رکھی کتاب اٹھا کر دینا، مجھے اندر تایا ابا کے کمرے میں رکھنی ہے۔ وہاں کھڑے 2-3 نوکروں نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ اس نے تیسری بار اپنی مٹھیاں بھیجی، اس کا غصہ اب حد پار کر رہا تھا۔ اس نے چبا چبا کر کہا، پلوشا، سنو تو میری بات۔ لیکن پلوشا اپنی جگہ سے آرام سے اٹھی، اپنی سفید چادر کو کندھے پر درست کیا اور ہارون کو ایک نظر دیکھے بغیر اسے وہیں چھوڑ کر چچی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پورا دن یہی تماشا چلتا رہا۔ ہارون نے 2-3 بار اس سے بات کرنے کی، اس کا حال پوچھنے کی کوشش کی، مگر پلوشا نے اسے اس حد تک نظر انداز کیا کہ ہارون کو اپنے ہی وجود پر شک ہونے لگا۔ اس کا مردانہ غرور اس کی انا غصے کی آنکھ میں جلنے لگی کہ یہ لڑکی جو کل تک میرے پاؤں کی دھول بننے کی قابل نہیں تھی، آج مجھے کس بات کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ حویلی میں فاتحہ خوانی کی تمام مہمان رخصت ہو چکے تھے اور ہر طرف گہرا اندھیرا ہو کا عالم تھا۔ ہارون اپنے کمرے میں اکیلا تھا، مگر پلوشا کا وہ نظر انداز کرنے والا رویہ، اس کی وہ دانیال کے ساتھ ہنسی اور ہارون کے لیے وہ حقارت اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ وہ غصے سے ابل رہا تھا، اس کی رات کی نیند اڑ چکی تھی۔ آخر کار اس کا ضبط جواب دے گیا اور وہ پیر پٹکتا ہوا دلان پار کر کے سیدھا پلوشا کے کمرے کے سامنے پہنچا۔ بغیر دستک دیے اس نے بھاری لکڑی کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ پلوشا اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی اپنی چادر اتار چکی تھی اور اپنی لیے لمبی سیاہ زلفوں کو سنوار رہی تھی۔ آئینے میں اچانک ہارون کا چہرہ دیکھ کر وہ چونکی اور تیزی سے گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، بلکہ شدید غصہ اور بیزاری تھی ٹپک رہی تھی۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ پلوشا کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ بغیر اجازت میرے کمرے میں کیسے آئے اور اس طرح گھسنے کی ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ کیا لینے آئے آپ یہاں؟ شرافت سے باہر نکلے، یہ میرا کمرہ ہے، باہر نکلو۔ ہارون نے دانت پیس کر چباتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں غصے کے انگارے دہک رہے تھے۔ تم مجھے باہر نکلنے کا کہہ رہی ہو؟ وہ ایک دم شیر کی طرح لپکا۔ پلوشا کو سنبھلنے یا پیچھے ہٹنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ہارون نے ایک ہی خونخوار جھٹکے میں آگے بڑھ کر پلوشا کی نازک کلائی کو اپنی مضبوط گرم گرفت میں لے لیا۔ اس نے ایک زبردست طاقت کے ساتھ پلوشا کو کھینچا اور پلوشا سیدھی اس کے چوڑے فولادی سینے سے جا ٹکرائی۔ اس اچانک تصادم سے پلوشا کی سسکیاں نکل گئی اور اس کے دونوں ہاتھ خود بخود ہارون کے مضبوط شانے پر جم گئے۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو چکا تھا اور دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں اتنی تیز اور اونچی ہو چکی تھی کہ صاف سنی جا سکتی تھیں۔ ہارون کی تیز اور گرم سانسیں پلوشا کے چہرے اور لبوں کو چھو رہی تھیں اور پلوشا کی سرمئی آنکھیں غصے، حیرت اور ایک عجیب سی بے بسی سے ہارون کے ٹھیکے نقوش پر ٹکی ہوئی تھیں۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے ہارون خان، آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ پلوشا نے ہانپتے ہوئے اپنے پورے جسم کا زور لگا کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر ہارون کی گرفت کسی لوہے کی زنجیر کی طرح سخت تھی۔ ہارون نے اس کی نازک کلائی کو مزید جکڑا۔ اس کا چہرہ پلوشا کے چہرے کے اتنے قریب آیا کہ ان کی ناک آپس میں ٹکرانے لگی۔ اس نے اپنی دھیمی، گہری مگر حد درجہ غسیلی آواز میں کہا، یہ جو تم صبح سے مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو نا پلوشا، سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا اور مجھے ایک کیڑے مکوڑے کی طرح نظر انداز کرنا، یہ غصہ اور یہ تیور کسی اور کو دکھانا، بھول گئی ہو شاید، لیکن یاد دلا دوں، بیوی ہو میری، میرا نام جڑا ہے تمہارے نام سے اور میرا پورا حق ہے تم پر۔ پلوشا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے، مگر وہ آنسو کمزوری کی نہیں بلکہ اس حقارت اور غصے کے تھے جو 5 سال سے اس کے اندر پل رہا تھا۔ وہ تڑپ کر چلائی، کون سی بیوی؟ وہ پل بھر کے لیے خاموش ہوئی۔ کون سی بیوی ہارون خان، جسے آپ 5 سال پہلے ایک بے جان گڑیا کی طرح، ایک فالتو چیز کی طرح اکیلا چھوڑ کر امریکہ بھاگ گئے تھے؟ اس حویلی کے لوگوں کے تایا ابا اور چچی کی رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ کیا ایک بار بھی ان 5 سالوں کے 1300 دنوں میں ایک بار بھی آپ نے سوچا کہ اس پلوشا پر کیا گزر رہی ہوگی؟ لوگ مجھ پر ہنستے تھے، تانے دیتے تھے کہ وہ تو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نہیں مانتی ایسے زبردستی کے رشتے کو جو صرف کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا ہو۔ میں اب وہ 12 سال کی نادان بچی نہیں ہوں جو آپ کی دھمکیوں سے ڈر جائے۔ میں اس رشتے کے سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتی۔ اور سنو، میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی کسی ایسے شخص سے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو، جو مرد بن کر نبھانا جانتا ہو۔ کسی اور مرد کا تصور اور اپنی مرضی سے شادی کے الفاظ پلوشا کی زبان سے سنتے ہی ہارون کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کا مردانہ غرور خاک مل گیا تھا، اس کی آنکھیں وحشیانہ حد تک لال ہو گئی۔
اور اس نے پلوشہ کو ایک زوردار جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ پلوشہ بیڈ پر جا گری۔ ہارون نے ایک آخری غسیلی نگاہ اس پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے دروازہ زور سے پٹختے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مگر پلوشہ کے الفاظ اس کے دل اور دماغ کو جھلسائے جا رہے تھے۔ وہ پوری رات ہارون کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چکر کاٹتا رہا، سگریٹ کے پہ سگریٹ چلاتا رہا، لیکن پلوشہ کا وہ جملہ کہ میں کسی اور سے شادی کروں گی اس کے دماغ کی رگوں کو پھاڑ رہا تھا۔ وہ پلوشہ کو کسی اور کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ اس کی انا، اس کی غیرت اور اس کی ضد کا معاملہ بن چکا تھا۔ اگلی صبح جب حویلی کے تمام بڑے دلان میں ناشتے کی میز پر جمع تھے اور ماحول میں وہی روایتی سوگوار خاموشی تھی، ہارون خان وہاں پہنچا۔ اس کا چہرہ رات بھر نہ سونے کی وجہ سے زرد تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے میز کے وسط میں آ کر کھڑے ہو کر گویا ایک بم دھماکہ کیا۔ طیبہ چچا جان، مجھے اسی ہفتے ہر حال میں پلوشہ کی رخصتی چاہیے۔ میں اسے اپنے ساتھ امریکہ لے کر جا رہا ہوں۔ ہارون کی گرجدار اور حتمی آواز پورے دلان میں گونج اٹھی۔ میز پر موجود ہر شخص کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ چچی نے چائے کا کپ اتنے زور سے میز پر پڑھا کہ چائے باہر جھلک گئی۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چلائی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو ہارون؟ ہوش میں تو ہو؟ ابھی گھر سے تمہارے سگے دادا کا جنازہ اٹھے چند دن ہوئے، پورا خاندان سوگ میں ڈوبا ہوا ہے، اور تم اتنے سالوں بعد آ کر یہ کیا تماشا لگا رہے ہو؟ تمہیں خاندانی روایت کا، ہماری عزت کا ذرا بھی پاس نہیں ہے۔ تایا ابا نے بھی تسبیح میز پر رکھی اور اپنی بھاری روبدار آواز میں گرجے، یہ نہیں ہو سکتا ہارون خان۔ 5 سال تم نے اس لڑکی کو مڑ کر خبر نہیں لی تھی، کبھی فون کر کے یہ نہیں پوچھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اور آج جب وہ جوان ہو گئی ہے تو تم آ کر اس طرح رخصتی کا مطالبہ کر رہے ہو جیسے وہ کوئی بازار کا مال ہو۔ یہ پشتونوں کی حویلی ہے، یہاں فیصلے غصے میں نہیں خاندانی وقار کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ ہم اس وقت ہرگز رخصتی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہارون نے باری باری سب کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں اب کوئی لچک نہیں تھی، صرف ایک ضد تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ خاندانی وقار کیا کہتا ہے اور کیا نہیں، اور نہ ہی مجھے اس بات سے کوئی غرض ہے کہ کون مجھ سے کتنا خفا ہے۔ میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ آپ لوگ بس سیدھی طرح خاموشی سے رخصتی کی تیاریاں کریں۔ میں اب مزید یہاں ایک دن بھی نہیں رکوں گا، اور میں جب یہاں سے جاؤں گا تو پلوشہ کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے عزت سے رخصتی نہ کی تو پھر میں جو کروں گا اس کی ذمہ دار مجھ پر نہیں ہوگی۔ اس کے جنونی اکھڑ تیور دیکھ کر حویلی کے بڑے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ ہارون اپنے باپ کی طرح حد درجہ ضدی ہے، اور اگر اس وقت اس کے جنون کے آگے بند نہ باندھا گیا تو وہ حویلی کی عزت کو بازار میں اچھالنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ پلوشہ نے جب ہارون کا یہ اکھڑا فیصلہ سنا تو اس کی آنکھوں سے غصے اور بے بسی کے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ہارون کی اس ضد اور جنون کی آگے آخر کار حویلی کے بڑوں کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ فاروق صاحب یعنی ہارون کے تایا نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لے کر سر جھکایا اور فرزانہ بیگم کی طرف دیکھ کر دھیمے سے کہا، ٹھیک ہے ہارون، اگر تمہاری یہی اکھڑ ضد ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ ہم اس تماشے کو مزید نہیں بڑھانا چاہتے۔ فرزانہ بیگم نے بھی حامی بھر لی اور چند دنوں میں ہی رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جہاں محبت کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، صرف غصے اور حق کی ایک جنگ تھی۔ رخصتی کی تیاری حویلی میں معمول کے مطابق شروع ہو چکی تھی۔ باہر سے دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ حویلی میں کسی پٹھان زادے کی شادی کی دھوم ہے، مگر اندر کا حال یہ تھا کہ ہر دل پر ایک بوجھ تھا۔ ہارون خان دلان میں اونچی کرسی پر بیٹھا اس سارے ہنگامے کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل پلوشہ کے کمرے کے بند دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پلوشہ نے ہارون سے بالکل منہ موڑ لیا تھا۔ اس دن میں کئی بار ایسا ہوا کہ ہارون نے اس کے قریب جانے کی، اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر پلوشہ نے بالکل ہی اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ دوپہر کے وقت جب پلوشہ صحن سے گزر رہی تھی، ہارون نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، پلوشہ ذرا سنو، تمہارے اس جوڑے کا رنگ۔ ہارون کی بات ابھی ادھوری تھی کہ پلوشہ نے اپنے چہرے پر بیزاری اور حقارت کے تاثرات لاتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنا رخ موڑ لیا اور دوسری طرف چلی گئی۔ اس نے نہ تو اس کی بات کا جواب دیا اور نہ ہی اس کے وجود کو کوئی اہمیت دی۔ وہ حویلی میں اس طرح گھوم رہی تھی جیسے ہارون خان کا نام کوئی شخص اس دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ ہارون کی مردانہ انا اس مسلسل بے رخی پر تل ملا کر رہ جاتی، مگر وہ خود کو ضبط کرنے پر مجبور تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ 5 سال پہلے کیا کر کے گیا تھا۔ دن گزر گیا اور رات کے سائے حویلی پر گہرے ہونے لگے۔ پلوشہ اب وہ نادان 12 سال کی بچی نہیں تھی جو ہارون کے غصے سے ڈر کر چھپ جاتی۔ پچھلی رات کے واقعے نے اسے چونکنا بھی کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہارون خان ایک ضدی مرد ہے،
جو اپنے حق کے نام پر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس لیے عشاء کی نماز کے فوراً بعد پلوشا نے اپنے کمرے کی بھاری لکڑی کے دروازے کو اندر سے بند کیا اور اس نے کمرے کے پچھلے حصے میں کھلنے والی دونوں کھڑکیوں کو بھی اندر سے مضبوطی سے بند کر دیا اور ان پر گہرے رنگ کے بھاری پردے گرا دیے تاکہ باہر سے روشنی کا ایک قطرہ بھی اندر نہ آ سکے۔ اس نے حویلی کے دالان اور گیلری کی طرف کھلنے والے ہر راستے کو بند کر دیا جہاں سے ہارون خان اس کے کمرے میں داخل ہو سکتا تھا۔ وہ اب کسی بھی قیمت پر اس مرد کا سامنا اکیلے میں نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے اس کی زندگی کے 5 سال برباد کیے تھے۔ کمرے کے بیچ میں کھڑی ہو کر اس نے ایک بار پھر تمام دروازوں اور کھڑکیوں کو ہاتھ لگا کر تسلی کی کہ سب کچھ اچھی طرح بند ہے یا نہیں، اور پھر ایک گہری سانس لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عزم تھا کہ وہ ہارون خان کے سامنے اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور ہر طرف گہرا اندھیرا اور سکوت طاری تھا۔ ہارون خان اپنے کمرے میں اکیلا تھا مگر اس کے اندر کی بے چینی اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ پلوشا کی وہ دن بھر کی بے رخی اور منہ توڑنا اس کے دل میں کاٹنے کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا کہ کس طرح پلوشا سے بات کرے۔ وہ دھیمے قدموں سے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ حویلی کا ڈائننگ ہال بالکل سنسان تھا۔ وہ پلوشا کے کمرے کے سامنے پہنچا اور اس نے آہستہ سے دروازے کے ہینڈل کو گھمانے کی کوشش کی مگر ہینڈل اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند تھا۔ ہارون نے دانت چبائے تو پلوشا بی بی نے تیاری پوری کر رکھی ہے، اس نے دل میں سوچا، مگر ہارون اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ پلوشا کے کمرے کے ایک کھڑکی حویلی کی گیلری کی طرف کھلتی ہے جہاں سے لٹکتی ہوئی بیلیں کمرے کے بالکل قریب تک جاتی ہیں۔ وہ دھیمے قدموں سے گھومتا ہوا حویلی کے بیرونی حصے کی گیلری میں آیا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی مگر اس کے اندر غصے کا لاوا ابل رہا تھا۔ وہ گیلری کی منڈیر کے ساتھ رینگتا ہوا پلوشا کے کمرے کی کھڑکی کے بالکل سامنے پہنچ گیا۔ اندھیرے میں اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر کھڑکی کی لکڑی کے پٹوں کو دھکیلنے کی کوشش کی، اس امید پر کہ شاید کھڑکی کھلی ہو یا اس کی چڑکنی کمزور ہو، مگر پلوشا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کھڑکی اندر سے پوری طرح بند تھی۔ ہارون نے تھوڑا زور لگایا مگر کھڑکی کے پٹ ہلنے کا نام بھی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے شیشے کے پیچھے گہرے پردوں کی ساخت کو دیکھی تو اسے سمجھ آ گیا کہ پلوشا نے اسے اپنے وجود سے دور رکھنے کے لیے ہر راستے پر تالا لگا دیا ہے۔ وہ گیلری کے اندھیرے میں کھڑا ہانپ رہا تھا۔ وہ ایک مرد تھا، وہ چاہتا تو کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر داخل ہو سکتا تھا مگر حویلی کا وقار اور اپنی چوری پکڑے جانے کا خوف اس کے آڑے آ گیا۔ وہ پلوشا کے کمرے کے اتنے قریب تھا کہ شاید اس کی سانسوں کی آواز سن سکتا، مگر پلوشا کی اس حرکت نے اسے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ وہ اس بند کھڑکی اور دروازے کو دیکھ کر غصے کے ساتھ واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا جہاں پلوشا کی اس خاموش جیت نے اس کے دل پر ایک گہرا زخم لگا دیا تھا، اور وہ اب صبح کا انتظار کرنے لگا تھا جب وہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں لے جائے گا۔ حویلی کا وسیع صحن پیلے، نارنجی اور ہرے رنگ کے گیندے کے پھولوں اور برقی قمقموں سے روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ مہندی کا دن تھا، ڈھولک کی تھا پر لکڑیاں روایتی پشتو گیت گا رہی تھی اور فضا میں مہندی کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ہارون خان دلان کے ایک ستون سے ٹیک لگائے بظاہر تو پرسکون نظر آ رہا تھا مگر اس کی بے چین نظریں مسلسل اندرونی حویلی کے رستے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اچانک گیت گاتی لڑکیوں کی آوازیں دھیمی ہوئی اور سب کی نظریں ایک طرف اڑ گئیں۔ پلوشا اپنی کزنز کے جھرمٹ میں صحن کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے گہرے پیلے رنگ کا روایتی پشتانی لباس پہن رکھا تھا جس پر چاندنی کے تاروں کا نفیس کام کیا گیا تھا۔ اس کے کھلے سیاہ بال اس کی کمر پر لہرا رہے تھے، ہاتھوں میں بڑی ہری چوڑیاں کھنک رہی تھی اور چہرے پر سادگی کے باوجود ایک ایسا سحر تھا کہ ہارون خان صدمے اور سحر انگیز کے ایک عجیب احساس کے ساتھ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اس وقت پلوشا کائنات کی سب سے خوبصورت دوشیزہ لگ رہی تھی جس کے چہرے کا نکھار برقی روشنیوں کو مار دے رہا تھا۔ ہارون کا دل چاہا کہ وہ سب کے سامنے جا کر اس کا ہاتھ تھام لے مگر پلوشا کے تیور اب بھی وہی پرانے تھے۔ صحن میں داخل ہو کر پلوشا کی نظریں ایک لمحے کے لیے ہارون پر پڑی مگر اس نے اپنے چہرے پر شدید بیزاری اور سرد مہری لاتے ہوئے فوراً اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ ہارون کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہوئی دوسری طرف چلی گئی اور اپنی کزنز کے ساتھ بیٹھ کر ہنستے مسکرانے لگی۔ ہارون خان کو اپنا وجود ایک بار پھر پامال ہوتا محسوس ہوا۔ اس کا غصہ اور انا اندر ہی اندر سلگنے لگی کہ یہ لڑکی اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے۔ مہندی کی تقریب ختم ہوئی تو ہارون خان نے پلوشا سے اکیلے میں بات کرنے کا ارادہ کیا مگر پلوشا اس کی چالوں سے خوب واقف تھی۔ اس نے ہارون کو اپنے قریب آنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا۔ پلوشا نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تمام کزنز اور سہیلیوں کو اپنے ہی کمرے میں سلا دیا تاکہ کمرہ لڑکیوں سے بھرا رہے اور ہارون اندر قدم رکھنے کی جرات بھی نہ کر سکے۔
ہارون جب پلوشا کے کمرے کے پاس پہنچا تو اندر سے لڑکیوں کے ہنسنے اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ باہر کھڑا دانت چباتا رہا۔ پلوشا کی اس ہوشیاری پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا، مگر وہ خاندانی بدنامی کے ڈر سے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا، مگر اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ آدھے گھنٹے تک وہ کمرے میں شیر کی طرح چکر کاٹتا رہا اور پھر اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ دوبارہ پلوشا کے کمرے کی طرف گیا اور چور دروازے کے چھوٹے سے سوراخ یا کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ انتہائی مدھم مگر غسیلی آواز میں بولا، پلوشا، تم جتنا چاہو مجھ سے دور بھاگ لو، اپنی کزنز کے پیچھے چھپ لو، مگر یاد رکھنا کل رات تم میرے پاس ہی آنا ہے، میری اسی کمرے میں۔ جتنا بھاگنا آج بھاگ لو، صبح کل تک صبر ہے۔ مجھے کل رات میں تمہارے اس ایٹیٹیوڈ اور بے رخی کا ایک ایک بدلہ لوں گا، تم میری قید سے نہیں بچ سکو گی۔ ہارون خان پیر پٹکتا ہوا وہاں سے پلٹ گیا۔ وہ پوری رات اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ بے چینی اس کے رگوں پہ میں دوڑ رہی تھی۔ پلوشا کا وہ حسین چہرہ اور اس کا منہ موڑنا اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس کسی طرح صبح کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلی صبح حویلی میں بارات کا دن تھا، مگر یہ کوئی عام بارات نہیں تھی جسے شہر پار کر کے جانا ہو۔ تایا ابا کے فیصلے کے مطابق بارات کو کہیں دور نہیں جانا تھا، بلکہ حویلی کے اپنے وسیع اور خوبصورت باغیچے میں بارات کا انتظام کیا گیا تھا۔ باغیچے کو سرخ قالینوں، سفید شامیانوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا تھا، جہاں قبیلے کے معززین جمع تھے۔ نکاح کی مختصر اور سنجیدہ تقریب وہاں باغیچے میں اختتام پذیر ہوئی۔ جیسے ہی رخصتی کا وقت آیا، کوئی لمبا سفر نہیں تھا، پلوشا کو خواتین کے جھرمٹ میں حویلی کے باغیچے سے اٹھا کر سیدھا ہارون خان کے اسی کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا، جہاں اس کا سامان پہلے ہی منتقل کیا جا چکا تھا۔ چچی اور دیگر خواتین نے پلوشا کو سر پر ہاتھ رکھا اور ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ باہری لکڑی کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہارون خان کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے پلوشا بیڈ پر گھونگھٹ ٹکانے بیٹھنے کے بجائے اٹھی اور غصے سے آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس نے تڑپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بھاری عروسی جیولری اتاری، اپنے سر کا جھومر اور ٹیکا پھینک دیا اور واش روم میں جا کر اپنے چہرے کا تمام میک اپ اب صابن سے رگڑ رگڑ کر دھو ڈالا۔ اس نے اپنا منہ ہاتھ بالکل صاف کر لیا۔ پلوشا کو لگتا تھا کہ جب ہارون خان کمرے میں آئے گا اور اسے بغیر کسی بناؤ سنگھار کے سادگی میں دیکھے گا تو اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، وہ غصہ کرے گا اور حق زوجیت کے لیے اس کے قریب نہیں آئے گا۔ وہ اس کے حسن کو غرور کو توڑنا چاہتی تھی۔ جب ہارون خان کمرے میں داخل ہوا تو اس نے پلوشا کو آئینے کے سامنے کھڑے دیکھا۔ اس کا عروسی جوڑا تو وہی تھا، مگر چہرہ بالکل صاف تھا، نہ کاجل تھا، نہ کوئی سرخی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ پلوشا نے پلٹ کر غصے سے ہارون کی طرف دیکھا۔ اسے لگا کہ ہارون اب چیخے گا، مگر ہارون کے چہرے پر ایک دل فریب اور خطرناک مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ پلوشا کے ارادے کو سیکنڈوں میں بھانپ گیا۔ ہارون خان نے دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ پلوشا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کی پیٹھ آئینے سے جا لگی۔ ہارون نے اس کے بالکل قریب آ کر اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے پلوشا بیگم کہ میرے قریب آنے کے لیے، مجھے اپنی بیوی والے حقوق لینے کے لیے تمہارے اس بناؤ سنگھار، میک اپ اور ان زیورات کی ضرورت ہے؟ تم غلط فہمی میں ہو۔ تم ویسے ہی مجھے اتنی حسین لگتی ہو کہ میرا ضبط جواب دے جاتا ہے۔ 5 سال پہلے بھی جب تم 12 سال کی معصوم بچی تھی، تب بھی تم مجھے اتنی ہی پیاری لگتی تھی، اور آج تم میرے دل و دماغ پر چھا چکی ہو۔ مجھے تمہارے اس نقلی رخ کی ضرورت نہیں، تم سادگی میں بھی میری غیرت اور میری مردانگی کو للکارتی ہو۔ پلوشا کا دل خوف اور غصے سے زور سے دھڑکا۔ دور ہٹے مجھ سے، مت آئے میرے قریب۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہارون کے سینے پر رکھ کر اسے پوری طاقت سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر ہارون خان اس وقت پیچھے ہونے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ اس نے پلوشا کے دونوں کلائیاں پکڑ کر انہیں اوپر کی طرف جکیڑ لیا۔ پلوشا نے بہت کوشش کی، وہ روئی چلائی، اس نے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے پورا زور لگا دیا، مگر ہارون خان پر اس وقت اپنی بیوی پر حق جمانے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے پلوشا کی ایک نہ سنی اور اپنی مردانہ طاقت کا زبردستی استعمال کرتے ہوئے اپنا تمام حق زوجیت پورا کر لیا۔ پلوشا آخر کار اس کے فولادی وجود کو نیچے بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ اس کی مزاحمت دم توڑ گئی تھی اور اس نے روتے ہوئے خود کو بالکل بے بس پا کر اپنی تقدیر اور اس کے سپرد کر دیا۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی ہارون خان کے چہرے پر پڑی تو اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی۔ رات بھر کی تھکن، جذبات کا طوفان اور پلوشا کی زبردستی کی قربت اس کے ذہن پر نقش تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے برابر میں ہاتھ مارا، مگر وہاں صرف ایک خالی اور ٹھنڈا بستر تھا۔
پلوشہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ہارون یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کی نظریں کمرے میں گھومی، کمرہ خالی تھا۔ پلوشہ صبح سویرے اٹھ کر کمرے سے جا چکی تھی۔ ہارون کے دل میں ایک عجیب سی قصہ کبری۔ وہ بستر سے اترا، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا جہاں اب غصے کے بجائے ایک عجیب سا پچھتاوا اور پلوشہ کو پانی کی تڑپ نمایاں تھی۔ وہ جلدی سے واش روم میں بند ہو گیا، فریش ہوا، چہرے پر پانی کی چھینٹیں ماری اور سفید کلف لگی شلوار قمیص پہن کر نیچے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گیا، جہاں حویلی کے سب لوگ ناشتے کی میز پر جمع تھے۔ جب ہارون نیچے پہنچا تو ڈرائنگ روم میں ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تایا ابا اور چچا جان کرسیاں سنبھالے بیٹھے تھے اور چچی جان نوکروں کو ہدایت دے رہی تھی۔ پلوشہ چادر اوڑھے خاموشی سے چائے کپوں میں قہوہ ڈال رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی، مگر اس کے وقار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ہارون دھیمے قدموں سے آگے بڑھا اور پلوشہ کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے پلوشہ کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی، مگر پلوشہ نے ایک بار بھی اپنے نظریں اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ ہارون، پہلے تم نے جو بھی تماشا کیا وہ اپنی جگہ، مگر اب تم پلوشہ کے شوہر ہو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ تایا ابا نے پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ جی تایا ابا، میں جانتا ہوں۔ ہارون نے مؤدبانہ جواب دیا، مگر اس کی نظریں پلوشہ پر ٹکی تھی جو اب اسے پلیٹ میں انڈا ڈال رہی تھی۔ ہارون نے نوالا بناتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، پلوشہ چائے میں چینی تھوڑی کم رکھنا۔ پلوشہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے، اس نے بغیر کچھ بولے چینی کا چمچ سائڈ پر رکھ دیا اور کپ ہارون کی طرف بڑھا دیا۔ اس پورے وقت میں پلوشہ نے نہ کوئی لفظ بولا، نہ کوئی تاثر دیا۔ اس کی یہ خاموشی ہارون کے لیے رات کے غصے سے زیادہ خطرناک اور تکلیف دہ تھی۔ ہارون نے چپ چاپ ناشتہ کیا، مگر اس کے دماغ میں اب پلوشہ کے اس روٹھے ہوئے دل کو منانے کا خیال گردش کرنے لگا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ زبردستی سے وہ اس کا جسم تو پا چکا ہے، مگر اس کا دل اب بھی بہت دور ہے۔ ناشتے کے بعد ہارون حویلی سے باہر نکل گیا تھا اور دوپہر ڈھلی جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کئی شاپنگ بیگز اور سرخ گلابوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا جہاں پلوشہ اس وقت الماری میں کپڑے درست کر رہی تھی۔ ہارون نے نرمی سے قدم بڑھایا اور گلابوں کا گلدستہ پلوشہ کے سامنے کرتے ہوئے نہایت محبت بھری لہجے میں کہا، پلوشہ، یہ تمہارے لیے ہے، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، مگر میں اب سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ پلوشہ نے گلابوں کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے تپش ابھری، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ اس نے گلدستے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ ہارون نے گلدستہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیگ سے ایک مخملی ڈبہ نکال کر کھولا۔ اس کے اندر سونے کا ایک انتہائی نفیس اور قیمتی ہار چمک رہا تھا، جس پر پشاور کے ماہر کاریگروں کا کام تھا۔ ہارون نے ہار اس کے قریب کرتے ہوئے کہا، اور یہ تمہارا اصل تحفہ ہے، پلیز اسے قبول کر لو، یہ میری طرف سے تمہاری رخصتی کا تحفہ ہے۔ پلوشہ نے الماری کا دروازہ ایک جھٹکے سے بند کیا، ہارون کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور انتہائی سرد کاٹدار آواز میں بولی، ہارون، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ رات کو میرے وجود پر زبردستی اپنا حق جتائیں گے اور صبح مجھے یہ سونے کے کھلونے اور پھول دے کر خرید لیں گے؟ پلوشہ کی عزت اور اس کے 5 سال ان تحفوں کے محتاج نہیں ہے۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کو یہ سونا اور نہ ہی یہ پھول۔ آپ اپنی یہ امیرانہ ایفرٹ اپنے پاس رکھیں۔ یہ کہہ کر پلوشہ نے رخ موڑ لیا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہارون کو وہی تحفہ ہاتھ میں لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ ہارون نے ایک گہری سانس لی، اس کا دل ٹوٹ سا گیا تھا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے وہ ہار اور گلاب وہیں سائڈ ٹیبل پر سجا کے رکھ دیے۔ شام کے سحر جب دوبارہ حویلی میں گہرے ہوئے تو ہارون کسی کام سے چچا جان کے ساتھ بیٹھک میں چلا گیا۔ پورا کمرہ خالی تھا، حویلی میں سکوت تھا۔ پلوشہ دھیمے قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا کہ کہیں ہارون آس پاس تو موجود نہیں۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ وہ اکیلی ہے تو اس کے قدم خود بخود سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ اس کی نظریں سب سے پہلے اس چمکتے ہوئے سونے کے ہار پر پڑیں جو مخملی ڈبے پر رکھا تھا۔ اس نے چور نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے نازک ہاتھوں سے اس ہار کو اٹھا لیا۔ موتیوں اور سونے کی اس نفاست کو دیکھ کر پلوشہ کے لبوں پر ایک بہت ہی دھیمی خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ مغرور اور اکھڑ ہارون خان اب اس کے سامنے جھک رہا تھا، اس کے لیے پاپڑ بیل رہا تھا۔ اس نے ہار کو واپس ڈبے میں رکھا اور پھر اس کی نظریں ان گہرے سرخ گلابوں پر پڑیں جو اپنی خوشبو پورے کمرے میں بکھیر رہے تھے۔ پلوشہ نے جھک کر اپنی ناک ان گلابوں کے قریب کی اور ایک گہرا سانس لے کر ان کی سحر انگیز خوشبو کو اپنے اندر اتار لیا۔ گلابوں کی مہک اس کے رگوں پہ میں اتر گئی اور اس کا چہرہ شرم اور ایک نامعلوم خوشی سے گلابی ہو گیا۔ وہ ان پھولوں کو چھوتے ہوئے کھلکھلا کر مسکرا دی۔ اس کا دل ہارون کی اس محبت بھری کشش پر پگھلنے لگا تھا اور 5 سال کا غبار آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔
لیکن بلوشہ پٹھان کی بیٹی تھی، وہ اتنی جلدی اپنی انا کا سودا نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے ہی اسے باہر ہارون کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ اس نے فوراً پھولوں سے ہاتھ ہٹائے، اپنے چہرے پر وہی پرانی سختی اور اکھڑ پن واپس لائی اور بیڈ پر جا کر اس طرح بیٹھ گئی جیسے اسے ان تحفوں سے شدید نفرت ہو۔ ہارون جب کمرے میں داخل ہوا تو پلوشہ نے منہ موڑ کر دوسری طرف دیکھ لیا۔ ہارون نے سائے ٹیبل پر رکھے پھولوں کو دیکھا۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ وہ اپنے شوہر کو ابھی مزید تڑپانا چاہتی تھی تاکہ اسے اپنی غلطی کا پورا احساس ہو سکے۔ ہارون خان جو پچھلے کچھ دنوں سے پلوشہ کو منانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اور بدلے میں صرف سرد مہری پا رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ پلوشہ پٹھان کی بیٹی ہے۔ وہ محبت کے سیدھے رستے سے اتنی جلدی نہیں پگھلے گی، لیکن عورت کا دل چاہے کتنا ہی پتھر کیوں نہ ہو، وہ حسد کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دلان کے وسط میں بچھے قالین پر چچی کی بھانجی نائلہ بیٹھی ہوئی تھی۔ نائلہ ایک شوخ اور چنچل لڑکی تھی جو شہر سے آئی تھی اور ہارون کے امریکہ کے قصے سننے میں خاصی دلچسپی رکھتی تھی۔ ہارون جان بوجھ کر نائلہ کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مگر دل فریب مسکراہٹ سجائی اور نائلہ سے اونچی آواز میں باتیں کرنا شروع کر دی تاکہ اس کی آواز اندرونی کچن تک صاف جا سکے۔ نائلہ، تم نے کبھی امریکہ کا وہ موسم دیکھا ہے جب ہر طرف برف باری ہوتی ہے؟ ہارون ہنستے ہوئے پوچھا اور جان بوجھ کر اپنا رخ اس رستے کی طرف کر لیا جہاں سے پلوشہ کے آنے کی امید تھی۔ نہیں ہارون بھائی، میں نے تو کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئی، آپ بتائیں نا وہاں کی زندگی کیسی ہے؟ نائلہ نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ ہارون نے نائلہ کی بات پر ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ اس کا یہ قہقہہ دلان کی خاموشی کو چیرتا ہوا سیدھا کچن میں کام کرتی پلوشہ کے کانوں سے ٹکرایا۔ اسی لمحے پلوشہ ہاتھ میں پانی کا جگ لیے دلان کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے ہارون کو کسی دوسری لڑکی کے اتنے قریب بیٹھے اس کی آنکھوں میں جھانکتے اور ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ پلوشہ کے ہاتھ میں تھما پانی کا جگ ہلکا سا کانپا، اس کے اندر ایک دم جیسے آگ کا کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ جو لڑکی کل تک ہارون کو ایک کیڑے مکوڑے کی طرح نظر انداز کر رہی تھی، آج اس مرد کو کسی دوسری عورت کے صحن میں دیکھ کر اس کا خون ابلنے لگا۔ حسد کے مارے اس کا چہرہ لال شلجم کی طرح سرخ ہو گیا اور اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی ہارون کو گھومتی رہی، جبکہ ہارون پلوشہ کو چور نظروں سے دیکھ کر اندر ہی اندر بے انتہا خوش ہو رہا تھا۔ اس کا تیر بالکل نشانے پر لگا تھا۔ پلوشہ کی یہ جلن اس کی جیت کا پہلا قدم تھا۔ پلوشہ اب خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے غصے سے پیر پڑخا، اپنے ہاتھ میں تھما پانی کا جگ وہیں میز پر پٹخا اور ہارون کو ایک ایسی خون خوار اور غسیلی نگاہوں سے دکھا جو کسی کو بھی بھسم کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ ایک پل بھی وہاں مزید نہیں رکی اور رخ موڑ کر تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہارون نے جیسے ہی پلوشہ کو غصے سے پیر پڑکتے اور کمرے کی طرف بھاگتے دیکھا، اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے نائلہ سے معذرت کی، اپنی کرسی سے اٹھا اور تیز قدموں سے پلوشہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اب وہ جانتا تھا کہ لوہا گرم ہے اور اسی وقت چوٹ مارنا صحیح ہوگا۔ اس نے پلوشہ کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر اسے اندر سے لاک کر دیا۔ پلوشہ اس وقت بیڈ کے پاس کھڑی غصے سے ہانپ رہی تھی اور اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور چہرہ بھی سرخ تھا۔ جیسے ہی اس نے ہارون کو کمرے میں آتے دیکھا، اس کا سارا غبار ایک دم پھٹ پڑا۔ وہ شیرنی کی طرح اس کی طرف لپکی اور اس سے پہلے کہ ہارون کچھ کہتا، پلوشہ نے اس پر شکوہ اور غصے کی پوچھاڑ کر دی۔ آپ کو شرم نہیں آتی ہارون؟ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ پلوشہ کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ہوا میں لہرا رہے تھے۔ پہلے تو آپ حویلی میں تماشا کھڑا کر کے مجھ سے زبردستی رخصتی کرواتے ہیں،
صبح شام میرے پیچھے گھومتے مجھے منانے کے لیے سونے کے ہار اور پھول لا کر دیتے ہیں کہ جیسے میں کوئی بازار کی بکی ہوئی عورت ہوں۔ اور جب میں آپ کے اس جھوٹے ڈرامے میں نہیں آتی تو آپ کسی اور لڑکی کے قریب جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہارون خاموشی سے کھڑا اس کے غصے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی پلوشا کو مزید اشتعال دلا رہی تھی۔ پلوشا نے اس کے سینے پر اپنی چھوٹی سی مٹھی ماری اور چلائی، بولے خاموش کیوں ہے؟ آپ کو ذرا بھی حیا نہیں ہے کہ اس حویلی میں سب کے سامنے آپ کسی دوسری لڑکی کے اتنے قریب بیٹھ کر اس کے منہ میں گھسے جا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ آپ مجھے جتانا چاہتے تھے کہ آپ کے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو امریکہ میں ہی رہتے نا، یہاں آ کر میری زندگی کا تماشا کیوں بنایا؟ پلوشا کا غصہ اب اپنی انتہا کو چھو رہا تھا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا اور وہ ہارون کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مزید تل ملا رہی تھی۔ پہلے تو مجھے مناتے پھرتے ہو اور پھر کسی اور کے قریب بیٹھ جاتے ہو۔ تم جیسے مردوں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ اس نے آخری جملہ اتنے دکھ اور نفرت سے کہا کہ ہارون کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہارون خان جو اب تک اس کی حسرت سے لطف اندوز ہو رہا تھا، پلوشا کو یوں روتا دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور پلوشا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پلوشا میری جان سنو تو، تم رو کیوں رہی ہو؟ پلیز رو مت، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں، بالکل تمہارے سامنے۔ پلوشا نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ جھٹکا اور سسکیاں لیتے ہوئے بولی، دور رہے مجھ سے، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ ہارون نے زبردستی اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور گہری محبت سے اس کی سرمئی آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، خدا کی قسم پلوشا، میں نائلہ سے صرف تمہیں جلانے کے لیے بات کر رہا تھا، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں تمہارے علاوہ اس دنیا میں کسی اور عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری محبت، میرا غصہ، میری ضد، سب کچھ صرف اور صرف تمہارے لیے ہے۔ میں تمہارے علاوہ کسی سے محبت ہی نہیں کر سکتا، کبھی کی ہی نہیں۔ پلوشا نے تڑپ کر اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے ہارون کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا کرب ابھر آیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، محبت؟ آپ کی اس محبت کا میں کیا کروں ہارون خان؟ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے اور آپ کے اس بدلتے ہوئے رنگوں سے۔ جس طریقے سے 5 سال پہلے آپ مجھے اس حویلی کے لوگوں کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ کر امریکہ بھاگ گئے تھے نا، اسی طریقے سے آپ مجھے اپنے اس جال میں پھنسائیں گے، اپنا حق لیں گے اور پھر ایک دن مجھے اسی طرح تڑپتا ہوا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ میں یہ دکھ دوبارہ نہیں سہ سکتی ہارون، میں مر جاؤں گی، مگر اب کسی کے چھوڑ جانے کا درد برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو گیا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی پیشوانی کے آنسو ابھر آئے۔ اس نے پلوشا کے ہاتھوں کو چوما۔ پلوشا، مجھے معاف کر دو، میں مانتا ہوں کہ 5 سال پہلے میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی۔ میں ایک بزدل انسان جو خاندانی دباؤ سے بھاگ گیا اور یہ نہیں سوچا کہ اس 12 سال کی بچی پر کیا گزرے گی۔ میں مجرم ہوں تمہارا پلوشا، تم مجھے جو سزا دینا چاہو دے دو، مگر یہ مت کہو کہ میں تمہیں دوبارہ چھوڑوں گا۔ وہ تڑپ کر بولا۔ اس نے دھیمے سے اپنے ہاتھ ہارون کے ہاتھوں سے نکالے اور خود آگے بڑھ کر ہارون کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ ہارون نے جیسے ہی پلوشا کو اپنے گلے سے لگتے محسوس کیا، اس کے دل کو ایک گہرا سکون ملا۔ اس نے ایک زوردار سانس لے کر آگے بڑھ کر پلوشا کے نازک وجود کو باہوں کے گھیرے میں لے لیا اور اسے اپنے مضبوط سینے میں بالکل صحیح طریقے سے لگا کر کھڑا ہو گیا۔ پلوشا اس کے سینے سے لگی خاموشی سے رو رہی تھی، مگر اب یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ ہارون نے اس کے سر پر محبت سے بوسہ دیا اور اسے اپنے وجود میں بھیج لیا۔ حویلی کے اس بند کمرے میں 5 سال کی دوری، حسد کی آگ اور انا کی جنگ آخرکار سچی محبت اور ایک اٹوٹ بندھن میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔